اس وقت امت کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ زنا. جڑے 14 سال دے 15 سال دے 16 سال دے منڈے نے ہاتھ نہ کرن ڈے نے, جڑے 18 والے 19 والے دلیر نے 4 پیسے نے جا کے کوئی ہے زنا پہ کانفرنس, کوئی ہے ہماری کسی محفل کا موضوع زنا. 2 کروڑ تیاں گھر چ بیٹھیاں نے جڑیاں یا طلاق والیاں نے یا جنہاں دی عمر 30 تو تے ٹپ گئی دی ہے ہمارا کوئی موضوع؟ حضرت صاحب اے والی بھوک تے مکا لن گیاں, لیکن جڑی دوجی بھوک ہے وہ کیویں مکے گی؟ فرمایا لا کے رکھو انہاں نوں محفلاں چ, لیکن محفلاں دا موضوع کوئی نہ ہوئے. کڑیاں نے کلپ بنائے نے فیس بک تے اور مصباحی یزیدی تے مصباحی کوفی تے بولیا نہیں. وہ دسو یار میری زبان کتے نہیں بولی, کس موضوع پہ میں نہیں بولا؟ آپ کیک پہ نبی علیہ السلام کا وہ نلین اور گنبد بنا کے چھریاں چلایا کرتے تھے, کون بولا سب سے پہلے؟ کون بولے آپ پہ ہو لئے؟ اسلام آباد میں بیٹھ کے میں بولا, میں کہا اسلام آباد والے اپنی پلیٹاں تو مسجد لاؤ, سڑکاں تے گڈی چلدی ہے, چکڑ بھی پیندا ہے, مٹی بھی پیندی ہے, موتر بھی پیندا ہے, بتاؤ کتے نہیں میں بولیا؟ لیکن اب میں یزیدی بھی ہوں, میں کوفی بھی. حضرت صاحب انگلینڈ جا کے کون واپس آئے؟ ہم واپس آئے جا کے. ہوں تو دل کردا حضرت ٹر جائیے, اینیاں کہ گالاں پہ مینوں جنیاں مرضی کاٹ لین یارا. جب کو میری ماں کو نکالتا ہے, خدا کی قسم ہے خون میرا بھی بڑا جوش مارتا ہے, لیکن پھر اتحاد اہل سنت کے لیے چپ کر جاتا ہوں. ڈر ڈر مجھے کسی سے نہیں لگتا حضرت, لوہے دا سے کوئی بھی نہیں بنے ہے. وہ کمینوں مجھے دے لو جتنی دینی ہے, مجھے یزیدی کہو, مجھے کوفی کہو, مال سنت کے لیے بڑا کچھ پی گیا, اور میری ماں تک کیوں جاتے ہو؟ اور پھر یہ نہ ہو کہ کس دن ہم بھی کچھ ایسا بولیں کہ تمہارے جسم پہ لباس کا ایک ٹکڑا بھی نہ بچے. اپنی اپنی حد میں رہو سارے. ہر بندے کے برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. میری ماں 5 ویلے دی نمازی, 7 دن چ قرآن مکان والی, تہجد گزار, کوئی کتا کمینہ اس کو گالیاں دے, مجھے کہو میں برداشت کروں گا, صرف اتحاد اہل سنت کے لیے. میری ماں تک نہ جاؤ. اور میں حیران ہوں ایسی تنظیموں پہ بھی جو اپنے چاٹوں چبیلوں کو چپ نہیں کرواتے حضرت. وہ حد ہوتی ہے حضرت کسی کی برداشت کی. بڑے آئے دین کے ٹھیکیدار, حد ہوتی ہے یار. میرے تک رہو, مجھے جو کہو, میں کھا رہا ہوں چپ کر کے کھا رہا ہوں. میری ماں تک کیوں جاؤ تم؟ اور تجھے کوئی نماز پڑھا, تو نماز نہیں پڑھا سکتا, فیس بک پہ بیٹھ کے تو مصباحی کی ماں کو بات کرتا ہے. کتے کمینے, تیری اوقات گندا خون. اور پھر اس کا خمیازہ اہل سنت بھگت رہی ہے. حضرت صاحب کجی کوئی دیوبندی فضل الرحمان دے خلاف بولے ہوئے؟ طارق جمیل کی ویڈیو چڑھی ہے حضرت, اس ڈانسر کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ کے اس کو وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے. بولا کوئی اس کے لیے دیوبندی؟ طارق مسعود کے ہاتھ سے نہ قرآن بچا, نہ صاحب قرآن بچا, نہ قرآن لانے والا بچا, نہ قرآن نازل کرنے والا بچا. کوئی سنی گال تسی کسے دے منہ دے رہے؟ اسی کوفی بھی, اسی یزیدی بھی, اسی اور شیطان دے پتہ نہیں کی بھی. کوئی خدا کا خوف کھاؤ یار. کوئی اتحاد اہل سنت کے لیے, کوئی اہل سنت کے وجود کے لیے اپنی زبانوں کو, اپنے میسیجز کو, اپنی پوسٹوں کو لگام دو یار. ان کی ویکھنا جے. اور اگر پتر اسی طرح لگے رہے تو ابھی تو ہم نے 2000 جانیں گوائی ہیں, پتہ نہیں آگے کتنی دینی پڑیں گی جا کے. لیکن کوئی اہل سنت دا پرسانے حال نہیں ہے. وہ بھائی جنہیں دینی ہیں مینوں جڑیاں مرضی کڈ لو یار, ٹھیک ہے. تہاڈا کوفی بھی اتھے, تہاڈا یزیدی بھی اتھے, تسی مینوں کو شیطان دا کچھ بنا دو, وہ بھی اتھے حضرت. لیکن خدا دا واسطہ ساڈیاں ماواں تک نہ جاؤ, بڑیاں پاک سن حضرت صاحب, نہیں برداشت ہوندا ہے. ساڈے پیووں تک نہ جاؤ. میرے والد صاحب نے 30-35 سال واپڈا میں سروس کی, ایک 2.5 مرلے دا مکان وہ اپنا نہیں بنا سکے. اس قدر ایماندار آدمی ہے. واپڈا چ حضرت صاحب گزارا, سائیکل تے ریٹائر ہویا میرا پیو. حضرت صاحب کمپیوٹر کا دور ہے, کیمروں پہ باتیں چڑھتی ہیں. سیالکوٹ, فتح گڑھ, قبرستان والی گلی, حاجی محمد بوٹا بجلی والا, جا جا کے تصدیق کر لو. تم اس کو گالیاں دو, مجھ سے نہیں برداشت ہوتا. اپنے لیے میں بڑا کچھ برداشت کر رہا ہوں, کروں گا بھی, لیکن میری ماں اور میرے باپ تک نہ جاؤ. مجھے بڑا کچھ بولنا آتا ہے, میں نے اپنی زبان کو لگام دی ہے. یہ نہ ہو میں جامعہ نظامیہ کا خادم ہونا بھول جاؤں اور میں گجر بن جاؤں. پھر
ہر بندے کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے حضرت صاحب کتے کو مال ہی سنیا جاتا ہے. وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ تھے جنہوں نے کیا میرا صبر ہے نو کھا گیا اسی تے بڑے ماڑے لوگ ہیں نہیں برداشت ہوں. اور حضرت میں آپ کو اپنا فون دکھاؤں, آپ کو پتہ ہے میں نے کل جا کے ڈرپ لگوائی ہے گھر, نمبر بند کیے ہم نے, لیکن پتہ نہیں کدھر سے یہ لے لیتے ہیں. اور حضرت یزیدی تے کوفی تو پتہ نہیں کی ہیں, بولنا تو ہمیں بھی بڑا آتا ہے. وہ خدا کا واسطہ وہ ترال سنت پہ رحم کرو, اپنے علماء کی قدر کرو, اپنے شیوخ کی, اپنے مشائخ کی قدر کرو. حضرت صاحب بڑے بڑے درد ہم سینوں میں چھپائے بیٹھے ہیں, سنیں کون, ہضم کون کرے گا بات کو. یہ قرآن موضوع چل رہا ہے حضرت. پچھلی رمضان حضرت میں 21 رمضان کو یو کے سے واپس آیا. آنا میں نے 15-16 کو تھا, کیونکہ ہر سال ہمارا بڑا ماشاءاللہ اعلیٰ اعتکاف کا سلسلہ ہے, لیکن وہ کچھ مجبوری بنی نہیں آ سکا. وہ میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ میں رمضان میں آ کے نا تو ادھر آپ کی مسجد میں فجر کے بعد پروگرام رکھیں گے. وہ انتظار میں رہے, اعتکاف بھی گیا میرا, کو ٹکٹ کا مسئلہ بن گیا. انہوں نے کہا جی پروگرام دو. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میرے حال 23 یا 24 کی صبح کو میں حضرت درس دینے کے لیے چلا گیا. نہ ڈرائیور رانا صاحب کو میں نے فون کیا, نہ ڈاکٹر توقیر صاحب کو بلایا, میں اکیلے ہی چلا گیا. میں نے یار سیالکوٹ کا پروگرام ہے, کہا رہتا ہوں جا کے. اپنی مسجد میں نماز پڑھی, دعا کی, پڑھ کے نکل آیا. تھوڑا فاصلہ تھا. حضرت صاحب وہ جو میرے آنے کا وقت تھا نا وہ سیف الملوک پڑھ کے گزار رہے تھے. ٹھیک ہے, میں آیا, میں نے آ کے سامنے گاڑی کھڑی کی, احاطہ تھا. وہ اکثر مجھ سے لائٹیں آن رہ جاتی ہیں, لائٹیں چیک کر رہا تھا, جوتی چینج کر رہا تھا. وہ نا دیوبندی کا مولوی ہے, دیوبندیوں کا نا اسی علاقے سے ہے. وہ گزر رہا تھا. آپ کی انٹرس ایسے ہے, اس کی انٹرس بالکل سامنے تھی. مسجد ساری بھری پڑی ہے حضرت. وہ باہر کھڑا ہو کے نا دیکھ رہا تھا سارا اندر, دیکھتا رہا, میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں حضرت. دیکھ دو کے نا کچھ بچے باہر کھڑے تھے, ان کو کہتا ہے اوئے یہ تے دسو کہ رمضان چ سیف الملوک نازل ہوئی سی کہ قرآن نازل ہویا سی؟ رمضان میں سیف الملوک نازل ہوئی تھی کہ قرآن نازل ہوا تھا؟ کیونکہ دیوبندی مسلک سی ہوتا, اس لیے ساڈے بچیاں نے نا تھوڑا جہا تھوڑا کوڑے انداز سے جواب دیتا. انہوں نے کہا قرآن. انہوں نے کہا تسی تو پھر سیف الملوک ہی پڑھن ڈے. 11 مہینے بھی سیف الملوک تے رمضان وچ بھی سیف الملوک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے بڑے خوش ہیں کہ محفلیں بڑیاں اور نہیں ہیں, لیکن محفلوں میں قرآن تو ہے ہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہے. آپس میں حضرت بیٹھے ہیں, پتر اگو باہر نہ بلائی ہو, میں تو اپنی ڈیوٹی کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے آپ کو نہ اچھا لگے, لیکن ہم اچھے برے سے بڑی آگے جا چکے ہیں حضرت. ویسے حضرت ایشو کیا ہے؟ بندیاں دے لکھے کلام پڑھن لئی 8 تے رب دے کلام لئی 1 کیوں؟ آپس میں بیٹھے ہیں, کوئی ایشو تو بتاؤ, وجہ کیا ہوئی ہے؟ بندیاں دے لکھے کلام لئی 8, اللہ دے کلام لئی 1 کیوں؟ یہ ہم نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے, یہ ہم نے. اور اب حضرت چلے میں ایک وہی ان میری عزت جے, کیونکہ اس کے بعد بھی مجھے گالیاں پڑنی ہیں حضرت. جب انہوں نے یہ کلپ چڑھانا ہے نا تو پھر تھلے میں گالیاں ہی پڑنی ہیں. ٹھیک ہے جی, سٹیج ماشاءاللہ مشائخ ہیں, سب کا تو دن ہی اسی سلسلے میں گزرتا ہے. سٹیج والوں سے نہیں, سامنے والوں سے سوال ہے. حضرت جی او بندہ ہاتھ کھلارے جنہیں آج پورا ایک سپارہ تلاوت کیتا ہے, 1 جی بس مل گیا جی, 2 مل گیا جی ثبوت. چلو اور رعایت. وہی وہ بندہ ہاتھ کھلارے جنہیں آج ادھا سپارہ تلاوت کیتا ہے, 2 ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ بندہ ہاتھ کھلارے جنہیں آج صرف 1 پائیا سپارہ تلاوت کیتا ہے, 1 2 3 4 5 مل گیا جی ثبوت. اچھا وہ بندہ ہاتھ کھلارے جنہیں صرف ہر قرآن دی زیارت کی تھی. یہ حالات ہیں ہمارے. اور کیونکہ پتر میں سیکھنے نکلا ہوں حضرت صاحب, یہ تسی بلا بھی لوگے ابھی آگے سے رسپانس ہی نہیں دیتے کوئی, کیونکہ قرآن سے تعلق وہ آج کل رجا ایوب اور وہ 2-3 کاری آئے ہوئے ہیں. ایک پروگرام میں مجھے بھی موقع ملا, وہ 2 سن, رجا ایوب تھا اور ایک اور تھا. انہوں نے کہا جی ایک تاڑے تو پہلے پڑھ لیندے, میں یہ سی بھی سنیں گے.
ایک انہوں نے کہا بعد پڑھے گا، میں بھائی وہ نہیں سن سکاں گا، میں اگے ظفروال پہنچا۔ حضرت صاحب رجا ایوب نے قرآن، انہوں مصری پھر قرآن پڑھ جان دیں، میں اس کے لیول پہ تو دور دور تک نہیں جا سکتا، میرا گلا ہی نہیں اتنا کوئی، لیکن حضرت جی انہیں بڑا مزہ دیتا۔ میں انہوں بھی ویکھاں تے رواں تے سامنے انہوں ویکھا تے پھر بھی رواں، انہوں ویکھ کے تاں رواں، قرآن ایڈا سونا پڑھن ڈیا، انہوں ویکھ کے تاں رواں، انہوں کسی نے پرانا نوٹ بھی نہیں دیتا۔ تے جی حضرت کتے آیا ہوندا رمجم والا بھائیا، رمجم واسطے ساڈے کول نویں نویں نوٹ، لیکن دوباری آئے رب دے کلام دی تے پھر پرانا بھی کوئی نہیں، پرانا بھی کوئی نہیں ساڈے، انہوں ویکھاں تاں رواں، سامنے ویکھاں تاں بھی رواں۔ واہ واہ، رب دے کلام لی کسی کل پرانا نوٹ بھی کوئی نہیں، کیا درد ہے۔ اچھا حضرت پھر اگو درد سنو، اس نے سورہ حشر پڑھی، اسماء الحسنہ ہے اس میں حضرت، حضرت جی انہیں رنگ لا چھڑے حضرت۔ پہلے حضرت وہ اکیلا پڑھتا آیا، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ میں تو نہیں پڑھ سکتا، جان کڈیا انجن دل کرے، پھر وہ ملا کے آیا حضرت، السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ اگو تکلیف ہے ہوئی، کسی نے انہوں اٹھ کے نہیں آکھا ایک باری پھر، ایک باری اقبال روتا رہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن۔ حضرت صاحب ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس نے میٹنگ بلائی حضرت، 4 شیطان بلائے انہیں حضرت، سارے انہوں بلا کے انہوں نے کہا دسو اے مسلمان کی کر دینے پہ، انہوں نے کہا جی مصباحی صاحب 7 تقریراں کر رہے ہیں، گلا بہ گیا، ڈرپاں لگ دیاں نے پہیاں، اب دوڑ لائی دی سی بڑی، انہوں نے کہا مصباحی نو کہا 14 کر لے، پھر بھی ککڑی ہوڑا، پھر بھی 4 چیلیاں نے کیا، اتنی محفلیں، جڑا والا محفل، فیصل آباد محفل، سید والے محفل، ہیں جی ڈجکوٹ محفل، سمندری محفل، گوجرا محفل، دما دم ہو رہا ہے، لیٹنگ ہوئی ہے، تو کہہ رہے ہیں ٹینشن ہی کوئی نہیں، انہیں کہا کیا ہوئی ٹینشن نہیں، کیا وجہ، انہیں کہا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، اے قرآن چھڑ چکے ہیں، انہوں کو جو ہوندہ جے کرو، تاڑے کو کک بھی ہونا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین، بلکہ حضرت جی میٹنگ مکمل، آخری شعر کی کہندہ ہے وہ، میں کہنا کمال اقبال تیری بصیرت، اور تیرے پینتے مالکاندہ کرم سی، کیونکہ کرم ہوئے تھے انجدیاں گلہ نکل دیاں نے، آخری شعر، اور میں کہتا ہوں بصیرت دیکھو اقبال کی، جو اقبال نے 100 سال پہلے کہا امت وہی کر رہی ہے، پتہ کی کہندہ ہے؟ کہندہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں ہی نہیں، انہوں لاؤ محفلانچ، لیکن محفل دا عنوان، محفل دا موضوع کوئی ہونا چاہیے دا فضائل، پتر جے فضائل ہی دین ہوندے تو میرے حسین پھر کربلا کیوں جاندے، وہ بھی پھر نانا پاک دے مزار تھے محفلیں پہ کر دے، اعلان ہو جاتا 1 مہینہ مدینہ پاک محفلیں ہوں گی، جمعرات نو اما پاک دے کول ہوئے گی، نانی پاک بھی اتھے ہی نے، ہیں جی خالو عثمان پاک بھی اتھے ہی نے، جمعرات نو اتھے ہوئے گی، تے جمعے نو تے سنوار نو مسجد نبوی شریف چ ہوئے گی، یزید جو کردہ ہے انہوں کرن دیو، اعلان ہو جاتا اگلے مہینے کا شیڈول، ہم مکہ آ رہے ہیں، نانی ختیجہ پاک، اعلان ہو جاتا شیڈول، اگلے مہینے اسی نجف شریف چلے ہیں بابا علی، لیکن نہ مدینہ ٹھہرے، نہ جنت البقیع میں محفلیں کی، نہ مکہ گئے، نہ نجف گئے، کربلا جا کے امت کو بتا دیا ہے کدی کدی محفلیں اتھے بھی کرنیاں پہندیاں نیزے تے بھی کرنیاں پہندیاں، لیکن وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن
کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے درویاں جی میں تو ادنے کو آکھیا میں یار کی کو خدا دا خوف کھا نبی علیہ السلام دی تعریف صرف کر چڑھ تو ہی بچ جائے گا میں بھی بچ جاؤں گا اے نا تو آکھ جی ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے منوں کہندا جی مصباحی صاحب تانوں عادت ہی پی گئی ہے کیڑے کڈن دی کی ہے وچ غلط ہے او میں ہے ٹھیک ہے تو میں نہیں ٹھیک کوئی نہیں کی غلط ہے اور میں بندے رب دیا 40,000 اکاؤنٹ سے پہلے منگا کے تو اٹھ کے کہنے لیا ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے ہیں خدا دا خوف کھا تھوڑا جا کوئی آ کر تھوڑی جی کوئی شرم کر تھوڑی جی اتنا بڑا جھوٹ ان کے گھر میں کھڑا ہو کے بول رہا ہے اور ان سے بول رہا ہے اور بھائی ان کے منگتے غوث اعظم تھے ہاں جی پھر بات وہ شروع ہو جائے گی وہ اس لیے ہاتھ جوڑنا خدا دا واسطہ وہ اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریے ایک نہیں بڑے حضرت جی منہ تے حضرت جی فل اس طرح تازہ تازہ پھیر کے آیا ہے اور کہنے کڑے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کتنے جائیے یار اتنا اتنا بڑا حضرت جی ہے وہ حضرت امام سفیان ثوری علیہ الرحمہ کے لیے لکھا حضرت آپ امامت فرما رہے تھے وہ جب آئے نا یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین چیخ بلند ہوئی اور گر کے بے ہوش ہو گئے پیچھے سے ایک بندے نے آ کے نماز مکمل کروائی بعد میں حضرت کو ہوش آیا پوچھا حضرت کی ہویا فرمایا جب میں یہاں آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو دل میں خیال آیا کہ کہیں آگے سے آواز ہی نہ جائے چوپو جھوٹیا جھوٹ بولنا لی ساڑی بارگاہ رہ گئی ہے سارا دن رزق دے پیچھے پیچھے پھرنا ہے بمار ہوئے دے قیمہ کل جانا دے سانوں کہنا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں حالانکہ رزق تلاش کرنا جائز افضل ترین عبادت حکیم کے پاس جانا جائز لیکن تقوی دیکھو یہ تھے حضرت جی پہلے اکاؤنٹاں میں پیسے منگا کے ہی کہنے کی میں ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے پھر پتر پھر کی اور میرے بچے ہو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مکہ مدینہ ایمی نہیں بند ہوا آؤ پتر اپنے اپنے اعمال دیکھو آپ کو پتہ ہے گھر سے کس کو نکالا جاتا ہے ناراضگیاں تو ہوتی رہتی ہیں نا جی پتہ ہے گھر سے کس کو نکالا جاتا ہے جو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے جی پھر اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے آپ کے خیال میں محمد بن سلمان اتنے تگڑا ہو گیا اب اللہ کا گھر اس کے کہنے سے کھلے گا اور بند ہوگا ہمیں تو جناب عبد المطلب نے تب عقیدہ دے دیا تھا جب ابرہا اونٹ پکڑ کے لے گئے آپ اونٹ لینے گئے فرمایا اونٹ دے انہوں نے کہا جناب آپ متولی ہیں بیت اللہ کے میں گرانے آیا ہوں اس کے حوالے سے بات کریں آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں فرمایا اونٹ میرے نے تو دے یہ کار ہے آپ پہ تینوں دیکھ لے گا آپ کے خیال میں اس کے کہنے سے بند ہوگا نہیں پتر آؤ اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریے ایمی نہیں بند ہویا ہے ایمی نہیں بند ہوا ہے آؤ اپنے اپنے معاملے ٹھیک کر حضور غوث اعظم چادر میں آپ نے خود کو چھپا رکھا کپڑا چور کھڑا تھا نظر پڑ گئی اس نے کہا لے وے آجا چادر کھو کے تو نسنا ہے کیونکہ بازار میں رش تھا اس نے کہا اگر ادھر بھاگا نا تو پکڑا جاؤں گا انتظار کرتا ہوں چادر والا ذرا رش سے باہر آ جائے پھر جو ہے نا میں کچھ کرتا ہوں حضور غوث پاک بھی چلتے رہے وہ بھی چلتا رہا ہم ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں دنیا میرے سامنے ایسی ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے پتا تھا چلتے رہے آپ ہی وہ بھی چلتا رہا جب چور کے نزدیک اب جگہ ٹھیک آ گئی نا چادر چھیننے کو اس نے پکڑ کے نا آپ کی چادر کو کھینچا آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے عرض کی رب کریم چادر پیڑی نیت نال پڑی سو لیکن پھاڑ عبد القادر دی لئی سو چادر پیڑی نیت نال پڑی سو لیکن پھاڑ عبد القادر دی لئی سو یا اللہ جے پھر ہم پھاڑی لئی سو اینج دا کرم کر میری چادر پھاڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے